بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابا کا انتقال اچانک ہی ہو گیا تھا۔ ہمیں تو ان کی مرنے کی خبر جب ملی تب ہم ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ بازار سے آئیں گے، ہم ان کے ساتھ کھانا کھا کر اپنی خوشی کا اظہار کریں گے، مگر گھر ابا نہیں آئے بلکہ ابا کا جنازہ آیا تھا، اور پھر سب کیسے ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ لیکن ابا کے مرتے ہی، ان کی آنکھیں بند کرتے ہی آس پاس کے لوگوں کی نظریں بھی بدل گئی تھیں۔ جن لوگوں نے کبھی نظر اٹھا کر ہمارے گھر کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ بھی اب دیدے پھاڑ پھاڑ کر ہم ماں بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم تھیں بھی 4 بہنیں، میں سب سے بڑی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ باپ اس گھر سے چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، تو لوگ کیسے کیسے اپنے رویے دکھانے لگے۔ اماں بھی بیٹھی ابا کے نام کی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ تبھی ایک آدمی آیا۔ اس نے اماں کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں گئی تھی۔ اس جنازے پر بھی اس کے انداز میں عاجزی نہیں تھی، بلکہ اس نے بڑی ہی اکڑ کے ساتھ، بڑے ہی تحکمانہ انداز میں اماں کو باہر بلایا تھا۔ میں کچھ نہ کر سکی، بس اماں کو بے بسی سے جاتا دیکھتی رہی۔ اماں کافی دیر باہر رہیں، پھر جب کمرے میں واپس آئیں تو ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ واقعی میں بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ میں اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹھ کر اماں کا دل بہلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اماں کی پریشانی کی وجہ مجھے کچھ دن بعد سمجھ آئی۔ ابا کی وفات کو تقریباً 20-30 دن گزر چکے تھے جب اماں نے اپنی چادر میرے پاؤں میں رکھی اور بولی، بیٹی، تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں بے بس ہوں، مجبور ہوں۔ تو جانتی ہے کہ لوگوں کے رویے کس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں۔ لوگوں کی نظریں اب ہمارے گھر کی طرف ہیں۔ تم جانتی ہو جس گھر میں 4 یتیم لڑکیاں اور ایک بیوہ عورت ہو، اس گھر پر لوگ کیا کیا سوچتے ہیں۔ بیٹی، یہ زمانہ بہت برا ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، تم اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، تمہاری ماں ساری عمر تمہاری غلام رہے گی۔ اماں کی اتنی گریہ وزاری دیکھ کر مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ رشتے کے لیے اتنی عاجزی کیوں دکھا رہی ہیں۔ وہ میری ماں تھیں، مجھ سے یہ بات حق جتا کر بھی منوا سکتی تھیں، پر اس وقت وہ پریشان لگ رہی تھیں۔ اماں، آپ اتنا سوچ کیوں رہی ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ میں نے اماں کو تسلی دی تو وہ مجھے خاموش کروانے لگیں۔ نہ بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتی ہوں۔ شہریار افندی نے تمہارا رشتہ بھیجا ہے۔ شہریار افندی اپنے بڑے بیٹے کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ نام کچھ سنا سنا سا لگتا تھا۔ اماں نے بتایا کہ یہ وہی ابا کے دوست تھے جو کہ ان کی وفات پر اماں سے کچھ کہنے آئے تھے۔ میں نے اماں سے لاکھ پوچھا کہ مجھے بتا دو، آخر انہوں نے کیا کوئی ڈرایا دھمکایا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ دولت مند تھے، ان کے لیے تو کچھ بھی آسان تھا، کچھ بھی ممکن تھا۔ جب بھی میں نے کوئی بات نہیں کی، سوچا کہ رہنے دیتی ہوں، شاید کہ اماں پریشان ہوں۔ میں ان کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے مان گئی، جبکہ شہریار افندی کا بڑا بیٹا معذور تھا۔ یہ بات سبھی جانتے تھے، پر اتنا بھی معذور نہیں تھا۔ وہ بس ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا، ذہنی طور پر صحیح تھا، بولتا چالتا بھی ٹھیک تھا۔ پر مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ آخر اتنے امیر کبیر گھرانے کو اپنے آس پاس کوئی رشتہ کیوں نہیں ملا؟ آخر کو ان کو میں ہی کیوں نظر آئی؟ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اپنے گھر کے کام کروانا چاہتے تھے، بلکہ ان کے گھر میں تو نوکروں کی فوج ہر وقت اس طرح کھڑی رہتی جیسے کہ ابھی انہیں حکم ملے گا، وہ حکم کی تعمیل کریں گے۔ اور پھر میں کوئی اتنی خاص خوبصورت بھی نہ تھی، پھر نہ جانے کیوں ان لوگوں نے مجھے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ سوچ سوچ کر میں تھک گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری یہ شادی صحیح بھی ہوگی یا نہیں، مستقبل میں خوش رہ پاؤں گی یا پریشان ہوں گی، پچھتاؤں گی۔ پر ان سب سوالوں کے جواب ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو کون دیتا ہے؟ یوں میں مان گئی۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا ان کا معذور ہے، بس اسی لیے وہ تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اتنا اچھا گھرانہ ملتا کہاں سے ہے؟ تم دیکھو تو صحیح، گاؤں میں سب سے بڑا بنگلہ ان لوگوں کا ہے۔ زندگی میں تم عیاشی کرو گی، باقی معذوری کا کیا ہے؟ وہ تو صرف ٹانگ سے لنگڑا ہے۔ مجھے اماں کی بات پر یقین تھا، مگر نہ جانے کیوں
میرا دل بہت ڈر رہا تھا۔ بالآخر کچھ دنوں بعد شہریار افندی پھر آ گئے، بولے کہ یہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا لہجہ اس بار بھی حکم دینے والا تھا۔ مجھے شہریار صاحب کی یہ بات بہت بری لگتی تھی، پر میں خاموش رہی۔ اب تو وہ میرے ہونے والے سسر تھے۔ وہ جب بھی آتے مجھے گہری نظر سے دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ وہی بیٹی ہے جس کا تمہارا شوہر اکثر ذکر کیا کرتا تھا۔ اماں ہاں میں سر ہلاتی تو وہ ہنس پڑتا، جیسے وہ بہت شیطانی منصوبہ میرے لیے بنا بیٹھا ہو، مگر میں کیا کہتی؟ وہ میرے ہونے والے شوہر کا باپ تھا، سو خاموش رہتی۔ اماں بھی تو ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، وہ مجھے ہی الٹا قصوروار ٹھہراتی۔ بہرحال اماں نے جلد ہی میری شادی کی تاریخ طے کر دی، مگر مجھے ایک بات بہت عجیب لگی تھی کہ شہریار افندی نے بہت پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اب وہ گھر میں اکیلے رہتے تھے، جبکہ گھر میں ان کے 3 بیٹے تھے۔ ایسے میں جبکہ وہاں کوئی عورت نہیں تھی، صرف ایک چھوٹی نند تھی، سب مردوں میں اپنی جگہ کیسے بنا پاؤں گی؟ ان کو ناراض بھی نہیں کرنا اور خوش بھی تو نہیں کرنا۔ اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے ان کے ساتھ ایک سخت عورت کی طرح رہنا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ میرا ہونے والا شوہر کمزور اور معذور تھا، سو وہ بھی میری حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے سرپرست ظاہر ہے کہ میرے سسر اور دیور ہی تھے۔ جس رات میں شادی ہو کر اپنے سسرال میں آئی وہ بڑی عجیب سی تھی۔ میرا شوہر میرے قریب بیٹھا تھا، جبکہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے سسر اندر داخل ہوئے۔ مجھے ان کو دیکھ کر کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ میرے سسر مجھ سے باتیں کرنے لگے، میرے شوہر ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مختصر بات کر کے کمرے سے چلے گئے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں اپنے بابا کی بہت عزت کرتا ہوں، میری معذوری کی وجہ سے انہوں نے مجھے باقی بچوں کی طرح نہیں رکھا، بلکہ مجھے بہت خاص اہمیت اور توجہ دی۔ تم دیکھ لینا، ابا تمہارے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کریں گے۔ میں تو پہلے پہل ڈر رہی تھی، مجھے لگا کہ شاید کہ میرے سسر کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ مجھ سے اپنے گھر کی کمی پوری کرنا چاہتا ہے، پر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اگلے ہی دن جب میرے سسر کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ پھر وہ سلام پھیر کر میرے پاس آئے، میرے سر پر دلاسا دیا اور بولے، بیٹی اب تم اس گھر کا مستقبل ہو، تمہیں اسی گھر کے فائدے کے لیے سوچنا ہے۔ میں تم سے کچھ اور بات نہیں سننا چاہتا۔ میں جانتا ہوں تم کم عمر ہو، مگر تم انہیں ان کی ماں کی طرح رکھو گی۔ میرے سسر یہ باتیں کہتے کہتے رو پڑے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اتنا بھی ڈرامے باز ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ اس کے آنسو اصلی ہوں، میں دل میں سوچنے لگی۔ میرے سسر بیوی کو یاد کر کے بہت روتے ہیں، جبکہ باقی لوگوں سے یہ سن رکھا تھا کہ میرے سسر نے اپنی بیوی کو خود طلاق دی تھی۔ خیر وہ دن گزر گیا۔ اگلے دن صبح صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے ابا جی کھڑے تھے۔ جی ابا جی، میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ چلو بیٹی، میں تم کو گھمانے پھرانے لے جاتا ہوں۔ گھمانے پھرانے؟ وہ کیوں؟ میں نے دوبارہ پوچھا تو ابا جی ہنس پڑے۔ ارے بیٹی، تمہاری شادی ہوئی ہے نا، اب یہ بیچارہ تو تمہیں گھمانے پھرانے سے رہا۔ آؤ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بہت ساری جگہیں گھما کر لاؤں گا، تم خوش ہو جاؤ گی۔ میں ان کی بات پر حیران رہ گئی۔ نہیں ابا جی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اچھا، تو کیا تم کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ ابا جی غصے سے بولے۔ یہ کیسی بات کر دی آپ نے ابا جی؟ مجھے آپ پر یقین نہیں ہوگا تو کس پر ہوگا؟ بس ایسا ہے نا کہ میں ان کے بغیر کہیں باہر جانا نہیں چاہتی، میرے بغیر یہ بھی اداس ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر میرا شوہر بولا، ارے کوئی بات نہیں، تم ابا کے ساتھ چلی جاؤ، میں تو گھومنا پھرنا چاہتا ہی نہیں ہوں، میرے ساتھ خواہ تم کو برا ہی محسوس ہوگا۔ تم جاؤ، ابا جی تمہیں بہت ساری جگہیں دکھا لائیں گے۔ شوہر کی بات سن کر میں ہکی بکی رہ گئی۔ یہ کیسا شوہر تھا جو اپنی ہی بیوی کو اپنے باپ کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے بھیج رہا تھا؟ میں نے تو اسی کی وجہ سے انکار کیا تھا، پر جب وہ ہی مان گیا تو پھر انکار کی کوئی وجہ بنتی نہ تھی۔ ابا جان بولے کہ چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ میں حیران تھی کہ اتنی صبح گھومنے پھرنے کون جاتا ہے۔ خیر میں کپڑے پہن کر ابا جی کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ ابا جی مجھے لے کر گھر سے نکلے۔
ٹیکسی پہلے ہی باہر کھڑی تھی جو کہ انہوں نے منگوا رکھی تھی۔ حیران تھی کہ ابا جی نے مجھ سے بات کرنے سے پہلے ہی ٹیکسی منگوا رکھی تھی۔ ہم کہا بیٹی زیادہ دور نہیں جانا، یہیں پاس ایک پارک ہے، میں تمہیں وہ پارک گھما لاؤں گا اور باقی جگہ تم اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ لینا۔ دل میں سوچنے لگی اگر شوہر کو ہی دکھانے کے لیے کہہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ شوہر لنگڑا کر چلتے تھے، اکثر ہی آرام کرتے رہتے، لیکن اتنا بھی تو کمزور نہیں تھے کہ مجھے گھمانے پھرانے نہ لے کر جا سکتے۔ ابا جی کون سا اپنی گاڑی چلا کر مجھے لائے تھے۔ خیر ہم لوگ پارک میں پہنچے۔ ابا جی نے مجھے پورے پارک میں گھمایا پھرایا اور کہنے لگے ابھی ناشتے کا وقت ہو رہا ہے، میں تم کو ایسا بڑھیا ناشتہ کھلاؤں گا کہ تم ہمیشہ یاد کرو گی۔ وہ مجھے قریب ہی حلوہ پوری کی دکان پر لے گئے، وہاں بیٹھ کر ہم نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرتے کرتے ابا جی بولے بیٹی کیا تم نے کبھی اپنی تصویر بنائی ہے؟ وہ مجھے عجیب سی نظر سے دیکھتے ہوئے بولے نہیں ابا جی، مجھے تصویر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا تیری تصویر بھی بنا لیتے ہیں؟ کیا مطلب ابا جی؟ یہاں میرا قریب ہی ایک اسٹوڈیو کا جاننے والا دوست ہے، میں سوچ رہا تھا وہاں جا کر تمہاری تصویریں بنوا لوں۔ پر ابا جی مجھے تصویروں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا تو ناگواری سے بولے تم کو ضرورت ہے یا نہیں یہ مجھے پتہ ہے، کچھ عرصے بعد اگر میں تمہیں نادر کے ساتھ باہر ملک بھیجتا ہوں تب یہ ساری باتیں میں کیسے کروں گا؟ چلو میں تمہاری تصویریں بنوا لاتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ابا جی کے ساتھ اس جگہ چلی گئی جہاں میری تصویر بننا تھی۔ جیسے ہی ہم اس کمرے میں داخل ہوئے وہاں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، میرے تو دل کو جیسے ڈر لگنے لگا۔ ہلکے ہلکے پردے تھے جن سے روشنی آر پار ہو رہی تھی۔ میں ڈر کے بیٹھ گئی۔ ابا جی یہ آپ مجھے کہاں لے کر آ گئے ہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ بیٹی صبر کرو، ابھی وہ شخص آتا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر ابا جی بھی سامنے والے بینچ پر بیٹھ گئے۔ مجھے عجیب لگنے لگا آج سے پہلے میں ابا جی تو کیا کسی کے ساتھ بھی اس طرح کسی دکان میں اکیلی نہیں بیٹھی تھی۔ 2 منٹ گزرے تھے کہ پردہ ہٹا اور ایک ہٹا کٹا آدمی برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر لمبی لمبی مونچھیں تھیں اور وہ بہت ہی زیادہ پہلوان قسم کا لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے اور بابا جی کو دیکھتے ہی ایک شیطانی مسکراہٹ چہرے پر پھیلا لی اور مجھے کھڑے ہونے کا کہا۔ میں کھڑی ہو گئی۔ کیمرے کے تیز فلیش میں میری تصویر لے لی گئی۔ تصویر اتروانے کے بعد ابا جی بہت خوش ہوئے۔ اسٹوڈیو والے سے پوچھنے لگے کہ ہم آ کر یہ تصویریں کب لے جائیں۔ بولا کہ آپ لوگ آدھے گھنٹے بعد آ جائیں اور اپنی بیٹی کا شناختی کارڈ بھی لے آئیے گا۔ بابا جان کہنے لگے کہ آدھا گھنٹہ ہم یہیں انتظار کر لیتے ہیں، رہی بات شناختی کارڈ کی تو ہم انگوٹھا لگا لیں گے۔ کیا مطلب انگوٹھا کیسے لگا لیں گے؟ میں نے پوچھا۔ ارے بیٹی یہاں سے جب بھی کوئی تصویریں لے کر جاتا ہے وہ اپنے انگوٹھے کے ساتھ دستخط کرتا ہے کہ وہ اپنی تصویریں لے گیا تھا، ورنہ لوگ تو یہاں پر ان بیچارے تصویر بنانے والوں کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے ہماری تصویریں پھیلائی ہیں۔ بس تبھی سے ان لوگوں نے اپنا یہ نظام نکالا ہے کہ جو بھی تصویر نکال کر بنوانے والے کو دیتے ہیں ساتھ اس کا انگوٹھا بھی لگوا لیتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ اس اسٹوڈیو میں ان کی اور کوئی تصویر نہیں ہے۔ ابا جان نے مجھے آدھے گھنٹے بعد انگوٹھے لگوائے اور گھر آ گئے۔ راستے میں آتے ہوئے انہوں نے ایک بھی بات نہیں کی، یہ اپنی ہی کسی سوچ میں کھوئے ہوئے تھے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ ابا جی آخر ایسا کیوں کرتے ہیں۔ دروازے میں اترنے سے پہلے ابا جی نے مجھے ایک ہی بات کہی، دیکھو بیٹی باقی سب باتیں تو ہو گئیں، تم کسی سے بھی یہ بات کر سکتی ہو، لیکن میں نے جو تمہاری تصویر بنوائی ہے یہ بات تم اپنے شوہر کو نہ بتانا، ایسا نہ ہو کہ وہ برا مان جائے، اور ویسے بھی وہ شاید تم سے ابھی بھی جلنا بھی شروع کر دے گا، کیونکہ جب تم بیرون ملک جاؤ گی اور اگر اس کے بغیر چلی گئی وہ بیچارہ تو اسے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر کے زیادتی کر دی ہے۔ میرا بیٹا تمہارے قابل نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کی اولاد پیدا ہو۔ ابھی میں اپنے ایک بیٹے کو ہی سنبھال نہیں سکتا، اس کی اولاد کو کیسے سنبھالوں گا؟ بہتر ہے کہ تم اسے دور رہو۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی مجھے گھر میں بستے دیکھنا چاہتا ہے، یہ ضرور میرا گھر اجاڑنا چاہتا ہے۔ خدا جانے کہ یہ اپنے بچوں کا باپ ہے یا دشمن۔ میں نے یہ بات
اپنے شوہر سے بالکل بھی نہیں چھپائی، ان کو صاف صاف بتا دیا کہ ابا جی تصویریں بنوانے کے لیے لے کر گئے تھے۔ وہ بھی حیران ہونے لگے کہ آخر ابا جی نے تمہاری تصویریں کیوں کر دیا تھا کہ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، پر دراصل میں اپنے شوہر کا دل جیت چکی تھی، ان کا اعتماد بھی حاصل کر چکی تھی۔ اگرچہ میرے شوہر کو مجھ پر یقین تھا، مگر اب میں جان گئی تھی کہ میرے سسر کی نیت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بھلے وہ مجھے بری نظر سے نہیں دیکھتے، پر ان کا کوئی نہ کوئی منصوبہ ضرور تھا۔ بالآخر ایک دن جو ہوا وہ میری سوچ سے بھی باہر تھا۔ میری نند اور باقی تینوں دیور بھی بیٹھے تھے کہ میرے شوہر ان سے مخاطب ہو کر اپنی زبان میں بات کر رہے تھے۔ میں یہ زبان جانتی تھی۔ کہنے لگے کہ یہ باہر جائے گی تو تم لوگوں کو ایک بات بتاؤں گا۔ میں بھی تھوڑی دیر صفائی کا ناٹک کر کے باہر چلی گئی، پر میرے کان انہی لوگوں کی باتوں پر تھے۔ میرے سسر نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنے بچوں کو بتانا شروع کیا۔ دیکھو بچوں، میں مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تم لوگ بھی اس لڑکی کے رویے سے یقیناً تنگ آ چکے ہوگے۔ میں نے سوچا ہے کہ اسے طلاق دلوا کر ہم اپنی لڑکی ڈھونڈیں گے، مگر مجھے تم سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ بات کہنا تھی کہ میری نند بول پڑی، ابا جی آخر ہماری بھابھی میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ ان کو طلاق دینے کا سوچ رہے ہیں؟ میری نند کی بات پر ابا جی کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ ارے بیٹی، تم غیر شادی شدہ ہو، میں تم کو کیا بتاؤں؟ بس نہ ہی بتاؤں تو اچھا ہے۔ تمہاری بھابھی نے وہ کام کیے ہیں جن کے بارے میں مجھے بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ سسر کی یہ بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ مثلاً کیا ابا جی؟ آپ ہمیں الجھا کیوں رہے ہیں؟ صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتے؟ سسر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک خاکی لفافہ باہر نکال پھینکا۔ یہ کیا ہے ابا جی؟ سب حیرت سے پوچھنے لگے۔ خود ہی دیکھ لو کہ اس میں کیا ہے۔ میں حیران تھی کہ آخر سسر نے خاکی لفافے میں اپنے بچوں کو کیا دکھایا ہے۔ بس مجھے یہی ملا۔ مجھے لگا کہ میں غلط ہوں، پر میں کافی دن سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا میز پر ایک خط اور میری تصویریں پڑی تھیں۔ یہ وہی تصویریں تھیں جو میں نے اسٹوڈیو میں اتروائی تھیں، پر یہاں انہیں مختلف رنگ دے دیا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے تیور اور نند بھڑک اٹھی۔ بس صحیح ہے ابا جان، اب بھائی کو بھی یہ بات بتا دیں تاکہ انہیں اپنی بیوی کی اصلیت سمجھ آ جائے۔ ابا جان، مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا، غریب گھرانے کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جب کچھ دیکھتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ میرے شوہر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں فوراً وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے ایک کمرے میں آ گئی۔ میرے سسر نے دروازہ بجانے کا ناٹک کیا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ کہنے لگی کہ تمہارے شوہر سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھ سے وہ بظاہر بہت میٹھے پیارے لہجے میں بات کر رہے تھے، پر میرے شوہر کو بھی انہوں نے یہی بات کہی۔ وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے، تصویروں کے بارے میں پہلے ہی جانتا تھا، تم فکر نہیں کرو، مجھے ابا کی نیت کا پتہ ہے، وہ تم کو طلاق دلوانا چاہتے ہیں، پر میں ایسا کروں گا نہیں۔ طلاق تو تب ہوگی جب میں اپنے منہ سے وہ الفاظ ادا کروں۔ تم مجھ پر یقین رکھو، کوئی مجھ سے یہ لفظ غصے میں بھی بلوانا چاہے تو میں نہیں بولوں گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اسی رات سسر نے ایک اور کام کیا جس پر مجھے بڑا شک ہوا، اور اسی بات سے سسر کی حقیقت بھی کھلی۔ انہوں نے میرے شوہر کو علاج کے بہانے اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ کلینک بھیج دیا۔ پھر میرے پاس آئے اور بولے، بیٹی میں تمہارے لیے خاص کر جلیبیاں لایا ہوں۔ میں نے دیکھا وہ جلیبیاں انہوں نے خاص میرے لیے ہی رکھی تھیں۔ پھر میں سوچنے لگی، جب اس شخص کو مجھ سے مطلب بھی ہے، یہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا، تو پھر آخر مجھ سے ہمدردی کیوں کرے گا؟ کیوں ہی مجھے جلیبی کھلائے گا؟ میں نے جلیبی تو لے لی پر کھائی نہیں۔ رات کا وقت تھا، میں اس وقت سو جاتی تھی، پر اس دن جاگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا جب میرے کمرے کا دروازہ باہر سے ہی کھولا گیا۔ ایسا اس لیے تھا کہ میرے سسر کے پاس پورے گھر کی چابی تھی۔ سسر میرے کمرے میں داخل ہوئے، میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرا انگوٹھا کسی کاغذ پر رکھنے لگے۔ میں بھی سونے کی اداکاری کر رہی تھی، لیکن میں فوراً سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو ابا جی سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کر شور مچا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے سب بچے میرے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ ابا جی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب نے ابا جی کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا ہی اس طرح سے تھا کہ سب لوگ ابا جی کو برا سمجھنے لگے۔ پھر ابا جی نے پہلے ہی اپنے بیٹے کو کلینک بھیج رکھا تھا۔ اب پھر میرے کمرے میں آنے کا مقصد صاف ظاہر تھا۔ اس سے پہلے کہ ابا جی
اور برے الزام میں اپنی اولاد کی نظروں میں گرتے، انہوں نے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ بولے، میرے بچوں، تم جو سمجھ رہے ہو وہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، میں بری نیت سے آیا نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بیٹا، میں اپنی بہو کی طلاق کروانا چاہتا تھا۔ اس کے باپ کی کچھ جائیداد میرے پاس تھی جس پر اس کا حق ہے۔ ان لوگوں کو اس جائیداد کا نہیں پتہ، میں پتہ چلنے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے وہ کاغذات میرے حوالے کیے تھے، چاہتا تھا کہ زمین اس کی بیٹی کے نام ہو، وہ میں اپنے نام کروانا چاہتا تھا۔ تمہاری بھابھی کو یہ سب بتانے سے گریز کر رہا تھا، بس اسی وجہ سے میں چھپ کر اس کے کمرے میں آیا، جلیبی بھی دی تاکہ یہ گہری نیند سو جائے اور میں اس کے انگوٹھے اپنے پاس رکھ لوں۔ میں نے اس کے انگوٹھے لگوائے تو تھے، دھوکے سے اس کی تصویریں بھی بنوائی تھیں، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہی کاغذات پر مجھے اس کے انگوٹھے کے نشان چاہیے تھے۔ میرے بچوں، مجھے معاف کر دو، تم لوگ جیسا سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ تو ابا، یہ کون سا آپ اچھا کام کرنے آئے تھے؟ میری نند نے آگے بڑھ کر اپنے باپ سے پوچھا۔ وہ شرمندہ ہو گئے۔ قدرت نے ان کی پردہ پوشی نہ کرنا تھی، شرمندہ ہو گئے۔ قدرت نے ان کی پردہ پوشی نہ کرنا تھی، سو وہ سب کے سامنے اپنا راز افشا کر بیٹھے۔ خدا کا شکر کہ اس کے بعد میرے سب دیور اور میری نند کی وجہ سے میری ماں اور 4 یتیم بہنوں کو ابا کے حصے کی وہ زمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔